السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ العزیزیہ ریفرنس کیس میں جو سزا تھی اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ پہلے ایون فیلڈ میں آپ کو معلوم ہے ان کو اس میں بھی ریلیف مل چکا ہوا ہے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ شاید رہتی ہے اور وہ ہے نااہلی، وہ بھی ایک ایشو ہے اور اس پر ہم سن بھی رہے تھے کل آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ان کے کمنٹس بھی، تو وہ ایک چیز رہ گئی ہے۔ اب کیا واقعی پلڑے برابر ہو گئے ہیں؟ جس طرح مریم نواز صاحبہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ جب تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، اور زیرو رسک کا ہم سنتے تھے پچھلی جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کی، اس میں جو پی ایم ایل این کے وزراء تھے وہ کہتے تھے کہ زیرو رسک ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، واپس آ گئے 21 اکتوبر کو، اور اس کے بعد جو ہے جو رسک تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب معاملات سیاسی چل رہے ہیں، جوڑ توڑ، الزامات، سب کچھ چل رہا ہے۔ آج میں سن رہا تھا ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو تباہ کر دیا، اور وہ تو جو گزشتہ رات اٹیک ہوا تھا ایم کیو ایم پہ اس کا بھی الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی تک میجر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہمیں آوازیں سنائی دی گئی ہیں کہ وہاں پہ شاید ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ناظرین پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، میاں نواز شریف صاحب کی العزیزیہ ریفرنس میں بھی جو وہ بری ہو گئے، اور اب کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلڑے برابر ہو گئے؟ جی، مبارک سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم سب لوگ کہ جو ایک بہت بڑی ناانصافی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی وہ آج ریورس ہوئی۔ تو جسے آپ ریلیف کہہ رہے ہیں وہ اصل میں انگریزی میں کہتے ہیں ریڈریس ہے۔ ان کی جو ناانصافی ہے اس کا ازالہ ہوا، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کو عدالت نے ختم کیا۔ لیکن ظاہر ہے جو اتنے سال ان کو سیاست سے باہر رکھا گیا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا ملک کو کتنا نقصان ہوا سیاسی جو بے یقینی اور عدم استحکام کے نتیجے میں، اور ان کو ہٹا کر جس طریقے سے ایک شخص کو مسلط کیا گیا اس نے ملک کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ تو آج تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کا دن ہے کہ ہم نے یہ دن دیکھا کہ جو ناانصافی انہی عدالتوں میں سے ہوئی تھی، عدالتوں نے آج اس کو درست کیا۔ صحیح۔ خرم دستگیر صاحب، اب ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہے نااہلی، اس پر اب کیا سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے؟ جی نہیں، ہماری نظر میں تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد پارلیمان نے اپنی منشا جو ہے وہ قانون کے ذریعے ظاہر کر دی ہے کہ کسی بھی شخص کو 5 سال سے زیادہ نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا وہاں ہماری نظر میں تو یہ کلیئر ہے کہ اب کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ اس کو قانونی طور پر چیلنج آلریڈی شاید غالباً کیا جا بھی چکا ہے۔ تو عدالت میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو ہمیں یہ توقع بھی ہے کہ جس طرح پہلے بھی اب عدالتوں میں ایک بہتری یہ ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو فوقیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ ان میں عوام کی منشا شامل ہے۔ تو یہاں بھی جب پارلیمان نے ایک لیجسلیشن کر دی ہے اور جو سب کے لیے ویلڈ ہے، صرف میاں نواز شریف کے لیے نہیں ہے، تو لہذا یہاں بھی پارلیمان کا جو قانون ہے اسی پر عمل ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کی نااہلی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ جو حال ہی میں جو الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترامیم آئی ہیں، وہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی، میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں عدالت کے سامنے بڑا صاف اور سیدھا سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے جو ماضی میں کیا گیا 2017 میں، اور اب جب کہ پارلیمان نے حالیہ قانون سازی کی ہے، تو کیا قانون سازی جو ہے وہ ویلڈ ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ تو یہاں جمہوریت میں تو بڑا واضح ہے
کہ جو قانون سازی ہے وہی ملک کا قانون ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے اس وقت تک فیلڈ میں ہیں جب تک پارلیمان اس پر اپنی قانون سازی نہیں کر لیتی. اب جب تک قانون سازی ہو چکی ہے تو پھر پارلیمان کا جو ایکٹ ہے، الیکشنز ایکٹ ہے، وہی ہولڈ کرے گا فیلڈ. بالکل. خرم دستگیر صاحب، اگر تھوڑی سی جسٹ ٹو انلائٹن می، یہ جو ایکٹ میں جو ترامیم آئی ہیں، کیا یہ ریٹروسپیکٹو ہیں یا فیوچر سے امپلیمنٹ ہونا تھا؟ جی دیکھیے، ایک دفعہ قانون یہ جب بن گیا ہے کہ کسی شخص کو بھی اس پہ نہیں کیا جا سکتا، تو عدالت کا جو فیصلہ ہے یہی اس پہ جو اگر کوئی تھوڑی سی پیچیدگی یہی ہے کہ کیا وہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس پر نیا قانون کے جب اطلاق ہوگا. عام طور پہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی شہریوں کے حقوق کو وسعت دینے کی بات ہوتی ہے تو جو وسیع تر سوچ ہے اسی کو پھر فوقیت ملتی ہے. تو وسیع تر یہی سوچ ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے یہ ایک حقوق سلب کرنے کی بات ہے. اگر آپ نے سزا دینی ہے تو آپ ضرور دیں، لیکن اس کو تاحیات نہیں کیا جا سکتا. صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ کے جو ناقدین ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کو اور آپ کی پارٹی کو ایک فیوریٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کو لاڈلا بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اگر سب کچھ طے ہو گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ اس دن کوہاٹ میں یہ سوال اٹھایا کہ ان کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھئی آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، اور اشارتاً وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے. اور پھر یہ ایک جو تصور یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی چوتھی مرتبہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. پری پولز یہ بات کہنا کتنا آسان ہے؟ آپ کو کیا لگتا کیا ہے؟ یہ ہوا ہے، لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، صرف عوام کی توقعات ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کا جو انتخابی ان کی جو گفتگو ہے، ریٹرک ہے، اس میں ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی تنقید تو کرنی ہے، لیکن ہمارا قیاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام پر ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی مشکل ترین حالات میں اور بدترین استحصال کے باوجود مسلم لیگ نون نے 1,28,00,000 ووٹ لیے تھے. تو ہم تو اسی بنیاد پر کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ اب جب کہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں آگے جانا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، روپے کی قدر کو کم کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، تو ملک کو اس سچویشن میں آگے لے جانے کے لیے نواز شریف سے بہتر ریکارڈ نہیں ہے. جنہوں نے پہلے بھی مہنگائی کم کر کے دکھائی ہے، انہوں نے دہشت گردی سے لڑ کر دکھایا ہے، کراچی کو پرامن کر کے دکھایا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان میں جس قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر کے دکھایا ہے. تو پرفارمنس کا ریکارڈ جو ہے وہ تو میاں نواز شریف کے پاس ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم عوام کے پاس جائیں گے. خرم دستگیر صاحب، پھر what went wrong in last 16 months of PDM government in alliance with Pakistan People's Party، جہاں پہ ہم نے دیکھے کہ مطلب اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیز کو کوسچن کرتے ہوئے ان کو لایا گیا، انہوں نے بھی آ کے، لیکن عوام کے اوپر پریشانی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوا، اور وہ شاید ابھی تک یہ بھول نہیں پا رہے ہیں. وہ کیونکہ ہماری شارٹ میموری ہوتی ہے نا، آپ اگر کہیں بھی کہ جی وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تباہی اتنی مچائی تھی، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ پچھلے 16 مہینے یاد ہیں. اور پھر اب یہ اس حکومت میں بھی آپ دیکھ لیں جو وہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. جی ہم یہ کیس لے کر جائیں گے، اور اس پہ ضمیر صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ معیشت کو بھی جانتے ہیں، اس پر ضرور ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں صرف جو مہنگائی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. اب جبکہ تیل کی قیمت بھی اس طرح نہیں بڑھ رہی اور روپے کی قیمت میں بھی اس طرح گراوٹ نہیں ہے، تو مہنگائی کہاں سے اٹھ رہی ہے. تو مہنگائی کی جو سورس ہے وہ عمران خان کے دور میں جو پاکستان کے قرضوں کا دگنا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا جو پورا بجٹ ہے وہ اس وقت
قرضوں کی واپسی کی جو پیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کی تقریباً 7,000 ارب روپے کی اس سال ہونی ہے, اس کی وجہ سے یہ اصل سورس ہے پاکستان کی مہنگائی کا. اور جو آنے والی حکومت ہوگی جسے پاکستان کے عوام منتخب کریں گے, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, ڈیٹ ری پیمنٹ کو کم کریں, اور وہ سپیس پیدا کریں جہاں سے ڈیولپمنٹ کے ذریعے معیشت کی نمو ہو سکے. لیکن یہ ایک مشکل کیس ہے, اور یہ مشکل کیس کا بھی سب سے بہتر وکیل نواز شریف ہے, جس پر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے آج بہت مشکل ہے, 16 مہینے بھی مشکل ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس کو بہتر کر سکتا ہے وہ میاں صاحب ہی ہیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب, ایک چیز اب جو اس آپ کے انتخابات میں جو آپ کے خلاف ریٹورک آئے گا, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو لے کر آ رہی ہے, ایک تو وہی لاڈلا پلس کہ جی یہ تو مطلب پھر اگین ڈیل کر کے آ رہے ہیں, سلیکٹڈ ہیں اور میاں صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا وہ یہ کہ جی مہنگائی میں جو اضافہ ہوا اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی شیئر نہیں تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ جو کی اکنامک منسٹریز تھیں وہ پچھلے 16 مہینے میں پی ایم ایل این کے پاس تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ آپ نے ابھی تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی ہے, لیکن اب اس کو کس طرح کاؤنٹر کیسے کریں گے, خاص طور پہ ان دونوں چیزوں کو کہ جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل شیئر نہیں کرنے کے لیے تھے. نہیں, انہیں وہ اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے ضمیر صاحب, کیونکہ فیصلے تو کابینہ کے تھے, اور میں چونکہ ان کا عینی شاہد ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیں ایک مثالی تعاون حاصل رہا ہے آخری دن تک, کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی. یہ جو بجٹ آخری پاس ہوا ہے اس میں بھی ان کا پورا حصہ تھا, اس بجٹ کو بنانے میں ان کا پورا حصہ تھا. تو لہٰذا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ چونکہ یا فارن منسٹر تھے اور کامرس منسٹری ان کے پاس تھی یا واٹر منسٹری تھی تو اس کی تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں, تو ہم باقیوں کی ذمہ داری نہیں لیتے. ذمہ داری ان 15 جماعتوں کی تھی جو اس 16 مہینے کی حکومت میں شامل تھے. سب کو ذمہ داری لینی ہے, ہم نے بھی لینی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی لینی ہے, JJOIF نے لینی ہے, بلوچستان کی جماعتوں نے لینی ہے, کچھ مذہبی جماعتیں شامل تھیں, انہوں سب نے یہ ذمہ داری لینی ہے, اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سوال یہی ہے کہ یہ جو ریٹرک ہے ان کا کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے سر پر ڈالیں, یہ انتخابات میں تو ہوگا, لیکن جس قسم کی وہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں تو یہی ہدایت ہے کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دینا. ورنہ جس طرح MQM نے رات کو یہ بہت سیریس مسئلہ اٹھایا ہے کہ اگر 15 سال ایک پارٹی کی مسلسل حکومت سندھ میں رہی ہے تو اس 15 سال کے آخر میں ٹھیک ہے کچھ 1-2 ادارے صحت کے بنے ہیں, اس کے علاوہ اور ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے. تو یہ سارے سوال جو مشکل سوال جو ہے, اگر اس طرح کا ریٹرک جاری رہتا ہے تو پھر انتخابات میں یہ ریٹرک کا جواب ہماری طرف سے بھی آئے گا. بالکل صحیح. زرداری صاحب نے حال ہی میں گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات 8 فروری کے بجائے 8, 10, 15 دن آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو ان کو وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ PMLN کی جانب سے امیر مقام صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی بہت ہارش ویدر ہوگا تو ان کے حلقے میں وہاں پہ پوسٹ پون کیے جائیں. قادر بلوچ صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ایریاز جو ہائی تھریٹ ایریاز ہیں وہاں پہ پوسٹ پون کر دیے جائیں. تو یہ کیا یہ فارمولا ورکیبل ہوگا کہ کچھ کانسٹیچوئنسیز میں پوسٹ پون کر دیں اور باقی کر لیں؟ جی یہ اس وقت تو مکمل طور پر ثوابدید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, لیکن ہم اس پر یکسو ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن نے جو ایک پچھلی کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کر دیں گے, وہ انہوں نے کمٹمنٹ پوری کی ہے. اب انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کا بھی اعلان کر دیا ہے, جو ان کو 42 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں جو حکومت تھی ہم اپروو کر کے گئے تھے اس کا بھی جو اگلی قسط تھی ان کو مل گئی ہے. تو لہذا اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی ملک میں 242 نشستوں میں سے کچھ اگر یا 72 نشستوں میں سے کچھ میں اگر ایسے ایشوز ہوتے بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ عوامی انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. خرم دستگیر صاحب, ایک چیز زرداری صاحب نے بولا کہ انہوں نے
اس وقت کی عمران خان کی حکومت میں بھی شروع میں چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا, اور وہ انتخابات کے بعد ہونا چاہیے چارٹر آف اکانومی. تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں سے بیسٹ اکنامک پروپوزلز لے کر آئیں اور اس کو پھر ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں بنا کر 10 سال کے لیے پرماننٹ پالیسی بنائی جائے. ڈو یو تھنک کہ کیا اس پہ آپ لوگ سب بیٹھ کر اکٹھے کام کر سکیں گے, یا پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگا 16 months پلس آفٹر 8 فیبری؟ جی نہیں, بالکل ان کی تجویز بہت اچھی ہے, اور اگر لیکن پھر پیپلز پارٹی کو بھی اپنے بہت سارے جو لانگ سٹینڈنگ ان کے پالیسیز ہیں, جیسے وہ ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتے ہیں, تو انہیں بھی جب ہم سب نے اگر ایک کامن ایجنڈا پر آنا ہے تو پھر سب کو اپنے اپنے جو ماضی میں لیے گئے سخت موقف تھے ان سے پیچھے ہٹ کے اس پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے, روپے کی قدر مستحکم کرنی ہے, اور نیا روزگار پیدا کرنا ہے. ان 3 چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو بھی ہمیں اپنے کمپرومائزز کرنے پڑے اپنے سٹینڈ میں سے, وہ ہمیں کر کے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں ہم نے جو ایک اور 16 مہینے میں ضمیر صاحب نے دیکھا ہے کہ اتنی مشکل صورتحال, بہت کم کڑی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جو کووڈ کے درمیان شاید بیچ میں ایک سپیس آیا تھا, اس کے فوراً بعد چونکہ حکومت آئی تو وہ تمام قرضے جو جنہیں موخر کیا گیا تھا وہ بھی ڈیو ہو گئے. تو وہ جو سارے ایشوز ہیں وہ تمام جماعتوں کو پھر اپنے اپنے جو سخت سٹینڈز ہیں ان سے پیچھے ہٹ کر قوم کے لیے قربانی دینی ہوگی. بالکل, اس کے لیے ہم تیار ہیں. سر کوئکلی سر, ایک تو یہ کہ سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بڑی مطلب پی ایم ایل این کو پنجاب میں مطلب کیوں پریشانی ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں؟ پی ایم ایل کیو, آئی پی پی, وائی؟ آپ لوگ تو سویپ کر رہے ہیں پنجاب کو. دیکھیے, پی ایم ایل کیو کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے ایلائز تھے, رہے ہیں 16 مہینے, ان کے وزراء بھی شامل تھے, تو لہذا ان کے ساتھ تو ایک پازیٹو ورکنگ ریلیشن شپ موجود تھا. آئی پی پی سے ابھی کوئی حتمی بات نہیں ہوئی, ایک آغاز ضرور ہوا ہے, پتہ نہیں اس کا فائنل رزلٹ کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم نے جو پچھلی ایک 18 سے 22 تک جو ایک نفرت کی سیاست دیکھی ہے, جو بغض اور انتقام کی سیاست دیکھی ہے, یہ ہماری کوشش اب یہ ہے مسلم لیگ نون کی کہ تمام جماعتوں سے بات کی جائے, مفاہمت کی جائے, اور ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, غدار اور کافر کہنے کی بجائے ایک دوسرے کا احترام کر کے, ان کا جو بھی جمہوری مینڈیٹ ہے تھوڑا یا زیادہ اس کا احترام کر کے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے. اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی؟ یس سر, نو؟ جی, اگر پی ٹی آئی اپنے جو ان کے بھی جو جس بنیاد پر وہ انہوں نے ہم سب کو چور, ڈاکو, کافر اور غدار کہا ہے, وہ اسے پیچھے ہٹتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ وہ 9 مئی والے واقعے کو نہیں ریپیٹ کریں گے اور آگ کی سیاست نہیں کریں گے, شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی سیاست نہیں کریں گے, تشدد کی اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کریں گے, تو اگر وہ ان کا بھی مینڈیٹ آتا ہے تو اس کا بھی احترام ہے. دیکھیے, احترام جماعتوں سے زیادہ ان پاکستانیوں کا ہے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, تو لہذا وہاں جو ایک دوسرے کا احترام ہم پر فرض ہے. اگر وہ بھی تشدد کی سیاست سے پیچھے ہٹتے ہیں, گالی گلوچ کی سیاست سے پیچھے ہٹتے ہیں, آگ کی سیاست سے پیچھے ہٹتے ہیں, تو زبی بات ہو سکتی ہے. صحیح, بالکل بالکل صحیح. لاسٹلی, مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف دونوں نیشنل اسمبلی میں ہوں گے یا کوئی پنجاب میں بھی ہوگا ان میں سے؟ جی, یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ ابھی آپ کو معلوم ہے آج کل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے اس کی روزانہ ہی اجلاس ہوتا ہے, کل بھی ہوگا, تو پارلیمانی بورڈ ہی یہ حتمی فیصلہ کرے گا. غالباً اگلے چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, وقت بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی, سینئر رہنما JUIF, اور ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन हमें हम ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, रहनुमा JUIF, साबिक वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के वजीर थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान आफरीदी आपके वक्त का। सेनेटर साहब, एक तो ये कि आज बिलावल साहब ने कहा, वो जो चल रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, उन्होंने कहा बाहर निकल के मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि लगता है ऐसे है कि अभी भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलने में रुकावटें डाल रही हैं। मेरा ख्याल है उनकी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग हैं, मैं इदारे का तो नाम नहीं लेता, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तज़किरा हो, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तज़किरा बहुत सारे लोगों की मज़म्मत बन जाता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ करना, उनको बेगुनाह करार दिलवाना, ये उन लोगों, शख्सियतों, गिरोहों के लिए मौत का बायस है, शर्मनाक बायस है। कैसे कौम दुनिया को मुंह दिखाएं कि अदालत ने एक बार फिर कह दिया है, जिस अदालत के सहारे उन्होंने भुट्टो को कत्ल किया, वो उस अदालत कहे कि भुट्टो को बेगुनाह कत्ल किया गया है या बेगुनाह थे, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर है वो मुखालफत भी करेंगे, राह में रुकावटें भी बनाएंगी। मैं इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े मेहरबान हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी कुछ पेशियां इन्होंने चलाई। उनका एक मौके पर जुमला ऐसा था, जब मैंने कहा था उस जमाने में, मैं उस जमाने में हुकूमत भी थी, मैंने उस जमाने में कहा कि चौधरी इफ्तिखार साहब का ये कहना ही काफी है कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। जब भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला तो फैसला तो आ गया। लेकिन दूसरी बात जो मेरे चेयरमैन ने की है, वो मेरे दिल की बात है, वो ये है कि अब अदलिया को चाहिए, अब भुट्टो तो नहीं है कि भुट्टो बच गया तो बहुत सारे लोगों के गले में फंदा बन जाएगा। अब भुट्टो नहीं है। सही, बिल्कुल सही। और उन जस्टिस साहबान का भी एहतसाब होना चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे ना हो, जिन्होंने एतराफ किया कि हमने भुट्टो को ज़िया-उल हक की फरमाइश पे कत्ल किया। बिल्कुल सही। मौला बख्श चांडियो साहब, मुझे वो जस्टिस मुनीर साहब की फ्रॉम जिना टू ज़िया किताब का एक कोट याद आ रहा है। उसमें लिखा था, भुट्टो डेड और अलाइव, हिज घोस्ट विल स्केयर पाकिस्तान फॉर टाइम्स टू कम। वो भी है बिल्कुल। सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, माहौल बन गया इंतखाबात का, या अभी भी JUIF परेशान है, नहीं निकल पा रही KP और बलूचिस्तान में? मुझे नहीं पता कि मीडिया को मौलाना साहब ने जो बात की थी इलेक्शन के बारे में, अभी भी उनको कोई डाउट या शकें हैं। आज आपने देखा है DI खान में क्या हुआ है जी, बाकी अजला में क्या पोजीशन है। तो आप लोग मौलाना साहब की बात को ज़रा गलत तरीके से कोट करते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हालात लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से या ठंड के लिहाज से सख्त हालात हैं, कंपेन करना मुश्किल हैं, इलाकों में निकल नहीं सकते हैं। मौलाना साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं या हम नहीं करेंगे। तो आपके सामने ही है, हालात तो बिल्कुल ऐसे हैं कि हम इलाकों में कंपेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब है इलेक्शंस हैं तो हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने। वो तो बिल्कुल है। और दूसरा ये कि अब तो आपके साथ आवाज जो है दोनों बड़ी जमातों की भी आग मिल गई है। अमीर मुकाम साहब ने भी कह दिया कि जी बहुत सख्त वेदर है, और फिर सेनेटर जो अब्दुल कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से कि वहां पे इलेक्शंस मौखर कर दिए जाएं, मतलब उन्होंने ये उनका ये बलूचिस्तान और लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला है। हाँ, बलूचिस्तान और के बाकी हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, बिल्कुल होता और है तो सदर बनने के लिए भी तैयार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। देखें, सियासी लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, सदर कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी तो नहीं बनता है ना। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अगर पाकिस्तान की बाकी सियासी पार्टी के लोग बन सकते हैं तो मौलाना साहब वाली बाकायदा ऑफर हो गई है, इतनी ताज्जुब की बात उनके बारे में क्यों है? बात नहीं है, बाकायदा ऑफर हो गई है PMLN की तरफ से। फिर मैं जाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वक्त से पहले हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चांडियो साहब, मौलाना बख्श चांडियो साहब, एक टाइम था, बल्कि अभी भी मुझे ऐसे ही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब की बड़ी दोस्ती थी, और वो बड़ा शेयर करते थे, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे कि बड़े मतलब ज़हीन सियासतदान हैं।
اور پھر اب دیکھا کہ JUIF جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 4 پارٹیوں کے اتحاد میں شامل ہو گئی ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ان کو آفر بھی کر دی PMLN نے صدر بننے کی. تو آپ کے پاس کچھ ہے جیب میں مولانا صاحب کو آفر کرنے کے لیے؟ مولانا صاحب کے لیے ہمارے پاس جیب نہیں ہے، ہمارے پاس دل ہے. بلاول صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، ان کا احترام کرتے ہیں. ہم کارکن پیپلز پارٹی کے، وہ مولانا صاحب کا احترام کرتے ہیں. جب وہ لانگ مارچ پہ نکلے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شریک نہیں تھی، تو بھی بلاول صاحب کا حکم تھا کہ جس شہر سے بھی مولانا صاحب کا گزر ہو، پیپلز پارٹی کارکن ان کا استقبال کریں. میں حیدرآباد میں آئے تھے، میں رستے میں کھڑا تھا، میں نے ان کو ویلکم کیا. تو ہماری جدائیاں نہیں ہیں، لیکن ہر سیاسی، ہم ایک جماعت کے تو نہیں ہیں. ہر سیاسی جماعت کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، ہر جماعت کے کچھ مقاصد ہیں، تو ان میں کوئی رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آصف صاحب کو جس انداز سے قبول کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی دانشور سیاسی شخصیت ہے اور جن کی دانش مندی کو مخالفین بھی مان رہے ہیں، تو ایسے ہی میں بالکل صحیح. مولانا صاحب نے بھی ہر دور میں اپنے آپ کو منوایا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں. صحیح. مولانا بخش چانڈیو صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڈلا، اور پھر ان کو لاڈلا پلس بھی کہتے رہے. ان کے وزیر، جب آپ لوگ ان کے ساتھ حکومت میں تھے 16 مہینے، تو اس وقت وہ کہتے تھے جب زیرو رسک ہو جائے گا تو میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے. پھر ہم نے سیکوینس بھی دیکھا کہ کیوں ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے، اور اب جو ہے ان کے کیسز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اب PMLN کو وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ ترازو کے پلڑے دونوں برابر ہونے چاہیے، وہ اب مل جائیں گے ان کو؟ اب برابر سے تو آگے بات بڑھ گئی نا. اب ان کا پلڑا اوپر ہو گیا نا، جو وزن میں زیادہ ہو گیا، وہ نیچے جو کھڑا ہوتا ہے باقیوں کو کھڑا کر دے گا. تو اب ان کو پلڑے کی شکایت نہیں رہے گی. پلڑے کی تب شکایت تھی جب ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں بھی پوچھا جا رہا ہے. لیکن اب ان کی بڑی بہت اہمیت ہے. دیکھیں، اللہ زندگی دے میاں صاحب بڑے کو، اور خیر خوبی سے ان کو رکھے. کہ قیدی بن گئے تھے، قیدی بن کر آئے ہیں حکمران بن کر، تو بات تو بنتی ہے سوال پوچھنے کی، تبصرے تو ہوں گے. میاں صاحب کا ملک ہے، آئے سیاست کریں. مگر یہ درست ہے جو بلاول صاحب کہتے ہیں، وہ ہے بات درست. میں بھی مانے نہ مانے، لیکن اب ان کی وہ شکایتیں نہیں ہیں. اب کیسز ان کے پورے ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جان آزاد ہوتی جا رہی ہے. ان کو جو خدشہ تھا میرے بی کو کہ وہ آئیں گے تو بڑا امتحان ہوگا، کوئی امتحان نہیں ہوا. عدالت ان کے لیے ایئرپورٹ چلی گئی. اب اتنی ساری رعایتیں ہیں، میرا خیال ہے اب وہ وقت کی سختی کی شکایت نہیں کریں گی. اب نرم وقت کے سے فائدہ لینے کا ان کا زمانہ ہے. اللہ ان کا بھی خیر کرے. اصل پاکستان کی سلامتی ہو. یعنی کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم، چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اگر چوتھی بار بن بھی گئے تو کیا اثر پڑے گا بتائیں. وہ پہلے کون سے سونے کے پہاڑ کھڑے کر گئے کہ چوتھی بار آ کر کھڑے کریں گے. 3 بار پہلے پورا کیا ہے، چوتھی بار پھر پورا کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک اصل بات ہے، لاڈلوں کا فیصلہ چھوڑ دیں، عوام کو حقیقی فیصلہ کرنے دیں. عوام کے شعور اور تدبر پر بھروسہ کیا جائے، عوام کے فیصلے کو منوان تسلیم کیا جائے، تسلسل کو قائم رکھا جائے تو پاکستان کے مسائل میں سے جان چھوٹے. بالکل صحیح. سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ PMLN نون کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں، کراچی میں، سندھ میں. جی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، تو مطلب یہی کوئٹ پرو کو ہے کہ جی ہم کچھ سیٹیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر صدر وہ فارمولیز طے ہوئے ہیں. مطلب وہ ایز سچ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن پاسٹ کی دیکھا جائے گا کہ اس حلقے پہ کون زیادہ وزندار تھا، کون نہیں تھا. ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں؟ وجہ کیا ہوئی؟ نہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے کی تو اس میں کوئی بات نہیں. 4 پارٹیوں کے اتحاد میں آپ سندھ میں جو ان کا مطلب ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پہ جا کے ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. PMLN جا رہے ہیں، یہ چیلنج میرے خیال میں 10 یہ اگلے جمعے سے میرے خیال میں حیدرآباد سے شروع کر رہے ہیں. نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں، الیکشنز آ رہے ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی پارٹی انٹرسٹ میں اتحادی کرتی رہتی ہیں.
تو اس میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں کہیں بھی اب پیپلز پارٹی آ کے کل کسی اور صوبے میں اگر اتحاد کرتی ہے تو وہ یہ تاثر تو نہیں لیا جائے گا نا کہ وہ کسی کو وہاں چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مرضی ہے. پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن جو میں نے سنا تھا کہ وہ اس دفعہ سولو فلائٹ لینا چاہ رہے ہیں اور اتحاد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے باقی جو پارٹیاں ہیں جو آپس میں اتحاد کرنا چاہ رہی ہیں ان کے اتحاد ہو رہے ہیں. بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے بہت سے لوگ جا رہے تھے, اناؤنس ہو گیا تھا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, وہ کہیں اور ان کو یو ٹرن کروا دیا گیا. تو پھر پیپلز پارٹی کیا مطلب وہ لوگ جو اس طرح آتے جاتے ہیں نا وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کبھی بھی تو مطلب پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے, وہ کدھر بھی جا سکتے ہیں. وہ یہ بھی آپ بعید رکھیں کہ وہ شاید کل دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ کے شامل ہو جائیں یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں. صحیح. چانڈیا صاحب ایک چیز بتائیں کہ سرپرائز ہم جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ جی کیا پیپلز پارٹی کس طرح پرفارم کرے گی پنجاب میں, انہوں نے بہت زیادہ لوز کیا, 8 سے 13 میں جو پوزیشن تھی اس میں وہ گین کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے, 13 میں کم ہوئے, پھر 18 میں اور کم ہو گئے. اب کون سا سرپرائز ہے جو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں, باقی لیڈرشپ بھی کہتے ہیں, پنجاب میں تو ساؤتھ پنجاب پہ کلیم تھا, وہ اب آئی پی پی اور جہانگیر خان ترین صاحب بھی ادھر پی ایم ایل این کے ساتھ جا کر پینگیں بڑھا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اتحادوں سے ڈرتے نہیں ہیں, اور جو بھی بلے بلے آ جائے میدان میں, اصل بات ہے اتحادوں کی ان کو ضرورت کیوں ہے. ایک پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے سب ساتھ جڑ رہے ہیں, کوئی تو بات ہے. یہ ڈر کا ہے, ہم تو اکیلی پارٹی ہے ہم نے. اور یہ سولو فلائٹ کی بات کرتے ہیں, یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کی بات کی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, مولانا صاحب آگے تھے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, ان کے چیئرمین ہمارے. بلاول کی اسٹیٹمنٹ میں نے ٹی وی پہ سنی ہے, اس لیے میں نے کہا ہے. یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی غلط, یہاں بیٹھ کے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. سولو فلائٹ کی کوئی بات نہیں ہے, اکیلے مقابلے کرنے کی بات ہے جب سب ملتے جا رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. مولانا بخش چانڈیا صاحب پنجاب میں کیا بن رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو بڑی زیادہ پنجاب میں جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں سے تو پیپلز پارٹی نے سیٹیں اٹھائی ہیں, انشاءاللہ پھر اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے زیادہ ہو. لیکن اصل بات ہے کہ سینٹرل پنجاب میں بھی اس بار آپ تبدیلی دیکھیں گے. جان نکل رہی ہے نون لیگ کی وہاں. آپ دیکھیں نون لیگ کیسے ماری پھر رہی ہے پنجاب سے بھاگنے کے لیے. پنجاب میں صورتحال تو نون لیگ کی خراب ہے. مولانا صاحب ہے, جہاں جہاں مولانا صاحب ہے وہاں مولانا صاحب ہیں. مولانا صاحب کی حیثیت کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پنجاب جن کا میدان تھا وہ تو بھاگے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. ان کا دل ہی نہیں کہتا پنجاب جانے کا, وہ ڈر کے مارے بیٹھ کے. کس سے ڈر ہے وہ سب کو پتا ہے, ان کو آپ بھی جانتے ہیں ان کی. چانڈیا صاحب پی ایم ایل این جو اتحاد کر رہی ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے کر رہی ہے کہ اب پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اس لیے اب وہ الائنسز کر رہے ہیں؟ ورنہ وہ تو اتنے تکبر والے ہیں کہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کی, وہ بولنے میں پرواہ نہیں کرتے. آپ ان سے جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں, جب پاور میں ہوتے ہیں, ان کا بولنا تو سنیں, ایسے لگتا ہے زمین و آسمان کے مالک بن کر بات کر رہے ہیں. تکبر ان میں تو دیکھیں, تکبر نون لیگ کا تکبر تو مثالی ہے. اور اس نے پہلی بار کوئی وجہ ہے, وجہ یہی ہے کہ ڈر رہے ہیں. پی ٹی آئی ان سے پنجاب جیت چکی ہے, ایک بار انہوں نے وہاں سے ان کو بھگا دیا ہے. پنجاب میں نام و نشان نہیں تھا نون لیگ کا, وہاں تھے. وہ چودھری صاحب والوں نے بھی سیٹیں اٹھائی, ان کی تو ایسی سیٹیں نہیں تھی. اب چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ لیکن ہر آدمی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. سندھ میں قوم پرستوں کو, سندھ میں ایم کیو ایم کو, سندھ میں مذہبی جماعت مولانا صاحب کو, کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ کیا خوف ہے, یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک جماعت سے لڑنے کے لیے اتنے سارے پہلوان کٹھے ہو گئے. ہم سرپرائز یہ دے رہے ہیں کہ ان پہلوانوں کے ہوتے ہوئے ہمارا مقابلہ بھی دیکھنا. صحیح. حمید اللہ جان آفریدی,
کیا خوف ابھی بھی ہے؟ کے پی میں بھی ابھی تک جو اتنے بڑے بڑے جلسے، وہ ایک جماعت جس کا لیڈر بھی اندر ہے، کیسز بھی بن رہے ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہو رہی ہواؤں کا رخ کوئی، جس کی وجہ سے چانڈیا صاحب نے کہا کہ پریشانی میاں نواز شریف صاحب کو اب پنجاب میں بھی اسی کی وجہ سے ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے یا ووٹر نہیں ہے، تو یہ تو ویسی جھوٹ ہوگا، زیادتی ہوگی کہنا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں وہ جلسے اس طرح کے جلسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تقریباً سب کے یہی جلسے پیپلز پارٹی کے ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کوہاٹ وغیرہ میں، اتنے ہی جلسے ہیں سب کے، کوئی میسو کراؤڈ پل کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں جتنے بھی ہیں۔ یہ صرف جے یو آئی کے آپ دیکھیں، سندھ میں آپ دیکھیں، کوئٹہ میں آپ دیکھیں، کے پی کے میں ہوئے ہیں ان کے آپ دیکھیں، باقی پارٹی تو ایکولی کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بھی جتنے یہ ہو رہے ہیں کنونشنز وغیرہ، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جلسے آپ کو یاد ہوں گے بہت بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، تو یہ تو ابھی جلسیاں ہیں، تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور ہے کہاں لیڈرشپ کا ہے ان میں، ہوتا کون ہے؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر؟ کوئی تھریٹ نہیں ہے اس وقت، اس دفعہ 2024 کے انتخابات میں کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ نہیں، کس قسم؟ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا مطلب؟ کوئی آئی ڈونٹ تھنک، ٹھیک ہے، ایک ہے آئیڈینٹی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا، اب چیز یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں ہم کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو بس کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا۔ پاکستان جیسے ملک میں، ریاست میں جہاں برادریاں ہیں، رورل ایریاز ہمارے زیادہ ہیں، یہاں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ الیکٹیبلز کا بھی رول ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ کل ان کو پری پول ریگنگ کر کے کیوں الیکٹیبلز اٹھا کے ان کو دے دیے گئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری کھڑا کر کے کر دیتے اور ان کو لے جاتے، لیکن پاسبل نہیں تھا۔ اس طرح لاسٹ کمنٹ لینا ہے مولانا بخش چانڈیو سے۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی باقاعدہ ٹوکرے بھر کر میاں نواز شریف صاحب کو دیے جائیں گے، اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادتی کی گئی 2018 میں، تو وہ اب کیا مطلب جو اس وقت کے تھے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، آج کے فیوریٹ، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یا ان کو بھی کوئی پریشانی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے کوشش کی جائے کہ ان کو ذرا آسانیاں دی جائے، جن کی آسانیوں کا آغاز تو اب دیکھ رہے ہیں، اتنی ساری آسانیاں نہیں ہیں۔ جیسے پی ٹی آئی کو آسانیاں مل رہی تھی، پہلے ان کی پیشی نہیں ہو رہی تھی، کوئی سنوائی نہیں تھی، پھر بار بار رہائی ہو رہی تھی، کیسز ختم ہو رہے تھے، انکوائریاں ختم ہو رہی تھی، اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، عدالت ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے، ان کو رعایتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ہر کورٹ میں لولی کی بلے بلے لگی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا بخش چانڈیو صاحب آپ کا، سینیٹر حمید اللہ جانافی۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، اور جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اور افغانستان کا کردار، اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، گزشتہ رات ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 جگہ پہ آپریشن ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور ایک جگہ پر چوکی پر باقاعدہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا، خودکش بمبار نے، اور وہاں پہ ہمارے 25 جوان شہید ہو گئے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ چوکی کا جو روف تھا وہ اس دھماکے کی وجہ سے گرا، جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئیں، اور جو آپریشن کیا گیا اس میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم بارہا مرتبہ پاکستان یہ چیز کابل کو بتا چکا ہوا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، اور کوئی جو اس وقت، جو اس سال ہی صرف کوئی 16-17 دہشت گرد حملوں میں باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ وہ افغانی تھے۔ اس کے باوجود کابل جو ہے وہ کچھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایک تو اس پر ذرا تھوڑا سا لائٹ ڈالیے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے یقیناً کنڈیم تو کرتے ہیں،
اور وہاں سے ہی ہماری آرمڈ فورسز اسٹرینتھ لیتی ہیں، کیونکہ جب قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کی طاقت بنتی ہے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اب دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اس نے، اور خاص طور پہ جس دن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللیگل جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. سر اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں. جی ہاں، بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کچھ 15 اگست 2021 سے پہلے پاکستان میں 86% ریڈکشن تھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، بڑا پیسفل حالات تھے، اور افواج پاکستان بڑے سکسسفل رہی تھی ان کمبیٹنگ ٹیررزم. لیکن جب 15 اگست 2021 کے بعد سے جب سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد سے جس ٹیررزم ریسرجنس ہوئی پاکستان کے اندر. اور اس میں دیکھیں کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اس میں تو میں ریسنٹ میں بات کرتا ہوں. ایک تو جب ہم نے اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، دین افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہم نے اسٹریم لائننگ کرنے کی اس پہ کوششیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو اللیگل جو نیشنلز تھے، چاہے وہ افغانستان کے تھے باقی کنٹریز کے تھے، ان کو ہم نے ڈپورٹ کرنے کی یہاں سے ایک آرگنائز مہم کا اسٹارٹ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں. اور اسپیشلی جب ہم نے سرچ دیکھیں کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو سرچ آئی ہے دیٹ از مینلی 1 نومبر سے پہلے بھی تھی، لیکن 31 اکتوبر کے گزرنے کے بعد اس میں تیزی ہم نے دیکھی. اور نومبر کے مہینے میں بڑے حملے ہوئے، جس میں آپ نے دیکھا میاوالی میں ہوا، پسنی میں ہوا، اور 13 میں کرنل حسنین کی وہاں پہ شہادت ہوئی، اور بہت سارے حملے تھے. اور ابھی جو یہ ڈی آئی خان میں اب جو ریسنٹ جو حملہ ہوا اور خودکش تھا، اور گاڑی جو بارود سے بڑی ہوئی گاڑی تھی جس کو انہوں نے جا کے وہاں سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اور پھر وہاں سے سبسیکوینٹلی وہ ہال کی چھت گری، جس کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں سے اور خاص طور پر 1 سال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی آئی خان فوکس رہا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا، اسپیشلی ان کی جو تحصیل ہے کلاچی ہے، اور اس کے بعد یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو دربند والا ایریا ہے یہ بھی ایک تحصیل ہے. اور یہ ان کے دیکھیں کہ ڈی آئی خان کی سرحد ملتی ہے پنجاب کے ساتھ، بکھر کا ملتا ہے، اور پھر پختونخوا میں لکی مروت ہے، ٹانک ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، اور اس کے ساتھ ساؤتھ میں جائیں تو بلوچستان ہے، اور وہاں پہ سمبازا کا علاقہ ہے، زوب کا علاقہ ہے، جس میں پچھلے 4 مہینے پہلے وہاں پہ حملے ہوئے تھے. تو اس لیے یہاں پہ ایک فوکس رہا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ڈی آئی خان کے اندر سے. اور یہ ہے کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے ڈفرینٹ موقعوں پہ افغان گورنمنٹ کو ایویڈنس کے ساتھ ہم نے بتایا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک جہاں سے آ رہے ہیں سیف ہیونز ہے، ویپنز اینڈ اکوپمنٹ جہاں سے لے کے آ رہے ہیں، اسپیشلی جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی لیٹسٹ امریکن ویپن کے ساتھ اکوپڈ ہے. اور جس طریقے سے وہی تنظیم جس نے کلیم کیا پہلے وہ زوب کے حملے، کینٹ کے حملے میں شامل تھی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا ہے. دیکھیں کہ امریکنز کا امپورٹنٹ اس میں بھی رول ہے. چیف آف آرمی اسٹاف از آلریڈی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور میرے خیال میں یہ ایشو وہاں پہ ریجنل سیکورٹی کی جب ہم بات کریں گے تو ٹیررزم کی بات ہوگی اور ریجنل پراکسیز کی بات ہوگی جو افغانستان سے وہاں بیسیکلی دے آر گیننگ اسٹرینتھ. سو پاکستان کو تھریٹ نہیں ہے، اٹس تھریٹ رشیا کو بھی ہے، چائنا کو بھی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، اور داعش اور اسلامک داعش اور جو القاعدہ ہے دے آر گیننگ اسٹرینتھ. تو انٹرنیشنل تھریٹ بھی ہے. تو میرا خیال میں اٹس ٹائم امریکنز دے آر دی اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ دوحہ کارڈ میں ایک کمٹمنٹ طالبان نے ان کو دی تھی کہ دیر لینڈ یا ٹیریٹری ول ناٹ بی یوزڈ فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. لیکن انفارچونیٹلی بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب، جب ہم کابل سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی اسلحہ ہے یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. حالانکہ ایک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے وہاں سے فورسز نے کا انخلا ہوا، آپ کو بھی معلوم ہے 15 اگست جو 2021 میں. لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی جو اسلحہ ہے، امریکی اسلحہ، جدید اسلحہ، جو کہ اب بیسیکلی وہی دہشت گرد کابل سے یا افغانستان سے اٹھا کر سرحد پار کر آ کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو اس پر کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور امریکنز کو تو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ وہ سیکیور کر کے جاتے، بتا کے جاتے کہ جی یہ اسلحہ ہے. آف کورس وہ سب کچھ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے. تو وہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ اس وقت ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے، کچھ لوگ کنٹریز کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان، کس طرح پاکستان پھنسا رہے.
اور سیکنڈلی دیکھیں جو ویپنز اینڈ اکوپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ فارن پالیسی میگزین نے بھی لکھا, نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ ورتھ $7 billion they were left in افغانستان. اور جتنے حملے ہوئے ہیں ان سب کے پاس M4 تھے, M16 تھے, نائٹ ویژن ڈیوائسز تھے اور باقی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ تھا اور سنائپر ویپنز تھے, وہ لے کے پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. فارن پالیسی میگزین نے اس پہ آرٹیکل لکھا, نیو یارک ٹائم نے اس پہ آرٹیکل لکھا, تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی وہ نہیں ہے, ڈینائنگ فیکٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہے. لیکن اب یہ ذمہ داری کا احساس امریکن سڈنلی یہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ ریز کرے گا کہ یہ پوائنٹ وہاں پہ جا گئے ہوئے ہیں تو یہ پوائنٹ ریز کریں گے, کیونکہ وہی ویپنز اور اکوپمنٹ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, ایک چیز واضح طور پر 12 مرتبہ جب سے ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آئے ہیں اور ہمارے علماء, مشائخ اور جتنے اسکالرز وہ سب اس چیز کو کنڈیم کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ یہ دس از ناٹ اسلامک, یہ کوئی جہاد نہیں ہے, آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اور ہم اس کو مطلب مختلف فوراز پہ کنڈیم بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسیکلی اگر یہ آئی افغانی رہے تو ان کو کون جا کے پڑھائے گا, ان کو کون سمجھائے گا کہ بھئی یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ جس کا نام تم لے کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر, تو ان کو کون جا کے پڑھائے؟ کابل حکومت جو افغان طالبان کی ہے, کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی اس قسم کا کم از کم ایک میسج تو دیں اکراس دا افغانستان کہ جناب یہ کوئی کسی قسم کا یہ اسلام نہیں ہے؟ جی ہاں, دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں کہ افغانستان کے طالبان وہ کہتے ہیں صحیح اسلام افغانستان میں ہے اور اس کے مطابق وہ شریعہ کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ اگر جو ان کے اسپرچول لیڈر ہیں مولا ہیبت اللہ اخندزادہ, اگر وہ ایک فتویٰ دے دیں کہ پہلے انہوں نے تو ایک فتویٰ ایک ڈائریکٹو ایشو کیا تھا اور دین دے سیڈ کہ اٹ واز اسپیسیفک ٹو افغان نیشنل. اب کتنی بار وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایلیجینس سے ٹو افغان طالبان, میرے خیال میں ابھی بھی اگر وہ ایک فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اب حملے جا کے نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ میں اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب لاسٹلی ایک چیز بتا دیں, ایک پاکستان میں ابھی ملٹری کورٹس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. کم از کم ایک چیز تو اس میں سے نظر آتی تھی کہ سپیڈی ٹرائل ہوتا تھا اور جو ملزم تھے یا جو مجرم تھے ان کو سزائیں بھی مل رہی تھیں. تو اس کو بھی ایک تو ہمیں عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ دس از ناٹ فار دا, مطلب کہ ایک عام آدمی پر تو ملٹری کورٹ نہیں لگ رہی نا, ملٹری کورٹ تو اس پر بیٹھ رہی ہے جو اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہا ہے. جی ہاں, دیکھیں کہ جب پیچھے ملٹری کورٹ بنی 2016 میں انفارچونیٹ APS اٹیک کے بعد بنی تھی, اور دیکھیں ملٹری کورٹ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق عمل کرتی ہے اور اس میں بھی ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہوتا ہے, ڈیفنس کونسل بیٹھتی ہے اور اپیل کا حق بنتا ہے, اور وہ بندے جو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیں جس طریقے سے آج یہ حملہ ہوا ہے, جس طرح شہادتیں ہوئی ہیں, تو دیکھیں نا پھر اگر اس طرح ہم چھوڑیں گے, اگنور کریں گے, تو یہ اور اس میں اسٹرینتھ وہ گین کریں گے. اور دیکھیں میں چند دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. میرٹ اٹیک میں جو لوگ شامل تھے وہ بیل آؤٹ ہو کے نکل گئے تھے کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ وہ کیس پروسیکیوٹ ہوا تھا. اور سبسیکوینٹلی پشاور ہائی کورٹ میں اگر آپ کو یو ریکال کی 200 کے قریب لوگ تھے جو آرمی کورٹس نے ان کو سزائیں دی تھی, ان کو فری کر دیا گیا تھا. اور سبسیکوینٹلی یہی لوگ تھے جا کے انہوں نے بعد میں ٹیررسٹ بینڈ آؤٹ فٹس کو جوائن کیا اینڈ دے ور ایکٹیو اگینسٹ ٹیررسٹ اٹیک اگینسٹ پاکستان سیکورٹی فورسز اور پاکستانی نیشنل. تو میرا خیال ہے ویری امپورٹنٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک ہم ایک ڈیٹرنس کریٹ نہیں کریں گے تو میرا خیال میں یہ کام اس طرح نہیں چلے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.